وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 24 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان والے اقتدار کے بھوکے نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 24، لفظی ترجمہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے وہ جو کافر تھے ان کی قوم کے، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم، لیکن تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ تم پہ فضیلت حاصل کر لے، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لانزل ملائکہ، فرشتوں کو نازل کر دیتا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اس کے بارے میں نہیں سنا اپنے باپ دادا سے، آبائنا الاولین جو پہلے باپ دادا تھے ان سے ہم نے کوئی نہیں بات سنی۔ سامعین کرام، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت پیش کی کہ لوگوں، تمہارا تو معبود، مقصود اور محبوب اور مطلوب ایک ذات ہے، ما لکم من الہ غیرہ۔ اب اس کا یعنی جب معبود ایک ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک محتاط زندگی گزارنی چاہیے۔ افلا تتقون، کیا تم محتاط طرز عمل کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اس کے عذاب سے؟ تو آج کے سبق میں سامعین کرام قوم کا جواب ہے، اور قوم کا اس کے 2-3 حصے ہیں سامعین کرام۔ تھوڑا سا اس کو اگر کاٹ کے ہم حصوں میں کہ قوم نے کیا جواب دیا۔ ایک قوم کا جواب تو یہ تھا کہ اپنی آپس میں کہنے لگے کہ بھئی یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یہ تو یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور رسول انسان نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے، ان کی جو جواب ان کا حصہ تھا اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے تم پہ فضیلت، یعنی اپنی بڑائی اختیار کرنا چاہتا ہے، تم میں بڑا بننا چاہتا ہے، یعنی اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ ایک انہوں نے یہ کہا۔
پھر انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، ایک حصہ یہ ہے۔ پھر دوسرے حصے میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم نے کسی سے نہیں سنا، یہ تو کوئی نئی بات یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ مختلف جوابات تھے، اور یہ کون جواب دے رہا تھا؟ ملأ الذین کفروا من قومی، قوم کے جو سرداران ہیں۔ ہمیشہ سامعین کرام جب کسی کے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ حق سے انحراف کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ چودراہٹ اور اقتدار، مال و دولت کی فراوانی، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے سامعین کرام۔ اکثر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سے بغاوت پہ منتج ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں رزق فراخ کر دوں اپنے بندوں کا تو یہ زمین میں بغاوت اختیار کر لیں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے ایک قدر، ایک اندازے سے۔ اور كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، انسان بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ تو سرداران جو ہیں عموماً اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہیں، ملا ہے نا، تو ملا کا مطلب یہ ہے کہ سرداران قوم۔ تو عموماً ایک بات ضمنی طور پہ یہ نوٹ کر لیں کہ مال و دولت کی فراوانی جو ہے یہ اکثر اوقات اچھے نتائج اس سے نہیں ہوتے، انسان ناشکری پہ زیادہ آمادہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات سامعین کرام اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے، جب آپ کے ہاتھ میں اختیارات ہوں اور آپ سردار ہوں قوم کے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو پھر آپ حق سے بھاگنے کے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ عموماً اب ایک جو یعنی انہوں نے اعتراض کیا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، اور یہ اعتراض سامعین کرام آج بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نوٹ کر لیں تو کہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی آج وہ پرانے جو اولیاء اللہ تھے وہ کہاں پہ ہیں، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہاں ہیں، وہ پیران پیر صاحب کہاں ہیں، وہ داتا دربار والے کہاں ہیں، ایسے تو ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ اب یہ حق سے فرار کی راہیں ہیں سامنے کرام، کہ آپ یعنی کوئی عام انسان کو چلتے پھرتے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کو آپ اپنا رہنما بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر یہ بہانے تراشتے ہیں۔ رسولوں کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا گیا ہے، ابھی تذکرہ آئے گا آگے، اس کے آگے جو رسولوں کا تذکرہ ہے نا، اس میں آیت نمبر 33 میں اگر آپ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ قال الملأ الذین کفروا من قومه الذین کفروا، قال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ وہ سرداروں نے کہا جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا تھا، اور ان کو میں نے عیش و عشرت دی ہوئی تھی دنیا کی زندگی میں، تو انہوں نے یہ کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ کھاتا ہے وہ جو تم کھاتے ہو، پیتا ہے وہ جو تم پیتے ہو، اور وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنی جیسے کہ کسی انسان کی پیروی کی تو تم تو بڑے نقصان پہ پڑ جاؤ گے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے سامعین کرام، آج بھی میں نے آپ کو کہا نا کہ آج بھی ہم حق سے انحراف کے راستے تراشتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی آج کل تو اچھے لوگ ہی نہیں ہیں، اچھے لوگ کہاں ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ ہمارے سوات کی سائٹ کے ایک قصبہ ہے نل، اس کا نام ہے۔ تو پرانی کہاوت ہے، نل میں ایک صاحب تھے، یعنی ولی اللہ کہہ لیں، لوگ ان کے معتقد تھے، انہوں نے شادی کر لی، ان کے بچہ ہو گیا، گھاٹ پہ پانی لینے کے لیے مٹکے اٹھائے عورتیں جا رہی تھیں، انہوں نے جب یہ سنا
تو ایک نے دوسری سے کہا ہائے بہن، دنیا میں تو اچھے آدمی رہے نہیں، دیکھو وہ نلو صاحب کے بھی بچہ ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں، دنیا میں اچھے لوگ تو رہے۔ مطلب شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ کوئی ولایت کے خلاف بات ہے، ولی اللہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق کے الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ کیسا رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ما لہذا الرسول، کیا ہوا اس رسول کو کہ یہ کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ تو رسول نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم رسول یا ولی اللہ یا اللہ تعالیٰ کا دوست، یہ کچھ مافوق کی ہستیاں تلاش کرتے رہتے ہیں نا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی چلو چلتے ہیں فلاں پیر صاحب کے پاس، اور وہ جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور مادرزاد ننگے ہیں، اور چلو یہ تو بڑے اللہ کے خاص بندے لگ رہے ہیں، چلو ان کے پاس ان کی ملاقات کے لیے۔ یعنی یہ ہماری ذہنیت ہے سامنے کرام، کہیں کونے کھدرے میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے ترک دنیا کی ہوگی اور وہ کسی سے ملتے ملاتے بھی نہیں ہوں گے، الگ معاشرے سے کٹ کے، چلو بھئی وہ تو اللہ کا کوئی خاص ولی لگتا ہے، چلو اس کے پاس۔ یہ ذہنیت ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ایک یہ تصور ہے کہ آپ کی طرح کا ایک انسان آپ کے سامنے بیٹھے ہوگا اور آپ اسے کچھ حیثیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں حیثیت کی بات نہیں ہے، اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں تو حق جاننا ہے، سچ کو معلوم کرنا ہے اور سچ کو اختیار کرنا ہے۔ اصل ضرورت تو اس بات کی ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ایک حقیقت کی طرف دعوت دے رہا ہے اور وہ پیغام سچا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے، خود بھی اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اور آپ کو بھی دعوت دے رہا ہے، تو اس میں تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو داعی الی الحق ہے، تو آپ کو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اگر وہ باطل کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا تو پھر تو آپ کی ایک بات بنتی تھی کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف ہمیں بات کہہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں نوٹ کر لیں۔ دیکھیں میں وہ نقطے کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری آپ کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک یہ اعتراض لگا دیا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، اس کی بات نہ مانو، یہ تو کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم۔ اب یہ اعتراض جو تھا یہ ان کی قوم کا، یہ سرداروں کا قوم تھا، سرداروں کی بات تھی، کیونکہ وہ اگر مان لیتے، مثال کے طور پہ اگر قریش مکہ حضور کی بات مان لیتے تو وہ تو پھر حضور کے تابع ہو جاتے اور ان کے حکم کے یعنی مطیع بن جاتے۔ ابھی تو یہ اکڑ خان بنے پھر دیتے نا، تو جب اگر حضور کی بات مان لیتے تو پھر یہ ہے کہ ان کی فضیلت تو پھر جاتی رہتی۔ اور یہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا سامعین کرام کہ دیکھیں یہ چودراہٹ اور اقتدار، یہ وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کیا مطلب؟ شہادت، حق کے راہ میں جان دے دینا مقصود اور مطلوب ہے مومن کا، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ ملکوں کو فتح کرنا اور نہ نہ مال غنیمت کی وہ طلب۔ دیکھیں اقتدار یہ کوئی چیز نہیں ہوتا حقیقت میں، اور اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا حکم جاری و ساری ہو جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا دین، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دیگر ادیان باطل پر یہ دین غالب آ جائے۔ اور تو دیکھیں یہ ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا نوٹ کر لیں، اقتدار اور بادشاہی ہماری منزل کبھی نہیں ہوا، یعنی ایمان والوں کی منزل جو ہے وہ کبھی اقتدار اور بادشاہی نہیں ہوا۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار کی تو پیشکش ابتدا میں قریش مکہ نے کر دی تھی کہ آپ مال چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، کوئی اچھا رشتہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ سونے چاندی کے ہم انبار لگا دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں، لیکن یہ پیغام چھوڑ دیں۔ اصل میں تو پھر حضور نے انکار کر دیا، اقتدار ان کی منزل نہیں تھا اور نہ ہے نہ ہوگی کبھی بھی مومن کی۔ اب یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ تو حق کے غلبے کے لیے ہوتا ہے، اور جو حق کے غلبے کے لیے جد و جہد محنت کرتا ہے تو اگر حالات برابر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار زمین میں عطا فرما دیتے ہیں۔ غلبہ، اقتدار کا مطلب یہ ہے غلبہ اور طاقت۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا سلطانا نصیرا، یہ الفاظ آئے ہیں دعا کے طور پہ نا، کہ غلبہ مجھے عطا فرما تاکہ میں آپ کے دین کو غالب کر سکوں۔ اصل میں تو مقصد سامعین کرام دین کا غلبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم جاری و ساری ہو جائے۔ پھر جب اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے اور جو ان کا امیر ہے، ظاہر ہے پھر اختیارات تو آئیں گے تو پھر وہ دین کا غلبہ کرے گا نا، نافذ کرے گا دین کو۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ ہے آیت کہ جب ہم ان کو زمین میں اختیار دیں، اقتدار دیں، تو مومنوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے، اچھائی کی طرف دعوت دیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اصل میں تو بندگی ہے سامعین کرام، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، انسان آیا ہے بندگی کے لیے، اس کی کامیابی اللہ کی بندگی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مکرم بندے تھے۔ جب ایک اعلیٰ اعزاز سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو نوازا ہے تو وہ لقب کیا دیا ہے؟ بندہ۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، کس کو؟ الی عبدہ، اسری بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو بندگی اصل میں جو ہے انسان کی کمال کی معراج ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کے ذہن میں کچھ کیڑا ہو سکتا ہے اقتدار کا، ان کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں، اقتدار ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل بندگی ہے سامعین کرام۔ بندگی کرنا اور کرتے چلے جانا، بس وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو بہرحال انہوں نے تو یہ کہا نا یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پہ فضیلت ہے، یہ تو ان کے وہ تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے کو نازل کر دیتا۔ یہ نہیں جیسے کہ اپنی ذہنیت، اور میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی یہ ہے کہ بس یہ اپنے سے الگ کوئی چیز تلاش کرتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری منزل، مقصود، محبوب اور مطلوب ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ اب جو بھی اس کے طرف ہمیں دعوت دے گا ہمیں وہ قبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم امیر کی اطاعت کرو اگرچہ وہ ایک حبشی غلام نک کٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی تو ذرا ذہن میں رکھا کریں نا، اگرچہ وہ ایک حبشی غلام اور نک کٹا ہی کیوں نہ ہو، اس طرح مفہوم ہے حدیث کا سامنے کرام۔ لو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو نہیں سنا ہے کہ بھئی یہ طریقہ جو ہے، یہ دعوت جو ہے اپنے آباء و اجداد، جو پہلے آباء و اجداد گزر چکے،
قوم نوح کے آباء و اجداد کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے، زیادہ سے زیادہ جو ہے حضرت شیس علیہ السلام تھے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تھے. تو پہلے تھے ان کے آباء و اجداد تو پیغمبر تھے اور وہ ہدایت کے چراغ تھے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے نزدیک، کیونکہ چند نسلیں گزر چکی ہوں گی، ظاہر ہے کہ وہ اتنی جلدی تو وہ نہیں ہے. ہر ایک قوم جو بگڑتی ہے تو اس میں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو فی آبائن الاولین کہ ہمارے یہ نزدیک کے جو آباء و اجداد ہیں یہ تو ہمارے ہی راستے پر تھے، یہ بھی گمراہ تھے اور ان سے تو ہم نے، یعنی وہ بھی گمراہ تھے لیکن یہ تو ان کو حق پہ کہتے تھے اور ان کا اپنے آپ کو پیروکار قرار دیتے تھے نا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین ان ہوا الا رجل بہ جنہ. اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک آدمی ہے، اس پر جن ہے. رجل بہ جنۃ، یہ تو ایک ایسا انسان ہے اس پہ لگتا ہے کہ جنات کا سایہ ہے. اب جنات کا جس پہ سایہ ہو جائے وہ اس کو جنون یعنی مجنون کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، اپنے ہوش میں نہیں رہتا، ادھر ادھر کی باتیں، بے مطلب باتیں کرتا رہتا ہے. تو یہ انہوں نے الزام لگایا کہ بھئی اس پہ کوئی جنات کا سایہ ہے، جنہ. فتربصوا، اب چھوڑ دو اس کو تاکہ اس کو افاقہ ہو جائے، اس کو صحت ہی ہو جائے. فتربصوا، انتظار کرو، بہ حتی حین. فتربصوا بہ، ہمیں لگتا ہے اس پر کوئی سایہ ہے اور یہ اپنے آپ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے. تو اب اس کا علاج ہونا چاہیے، تھوڑا سا صبر کر لو. فتربصوا بہ، انتظار کرو، حتی حین، ایک وقت تک. بہرحال جب قوم نے نہ مانا تو انہوں نے رپورٹ دی اللہ تعالیٰ کو. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو رپورٹ کیا، رب انصرنی بما کذبون. قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما جو یہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. یعنی آخری رپورٹ کر دی. اور یہ رپورٹ جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اشارے پہ کی جاتی ہے، اور سورہ نوح میں اس کا ہے، یا سورہ نوح کے علاوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یعملون، کہ اب آپ کی قوم سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا اور تو تم مایوس مت ہو جو کچھ تم یہ لوگ کر رہے ہیں. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے اشارے پہ یہ بات ہوتی ہے، سامنے کرام نوٹ کر لیں. تو اب یہ یہاں تو ذرا اختصار سے ہے، لیکن اس میں سامعین کرام نوح علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں نبوت ملی. 600 سال تک انہوں نے کوشش کی، تبلیغ کی کوشش کی. تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس. تو پھر فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب عذاب دیکھیں، عذاب کا فیصلہ ہو گیا، عذاب کا فیصلہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو جو ٹھکرائے گا، رد کرے گا، من حیث القوم، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، پھر دیکھتے ہیں اگر وقت ہو تو پھر آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة
فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے۔ لفظی ترجمہ فقال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین کفروا، جو کافر تھے، من قومہ، ان کی قوم کے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ تمہاری طرح کا ایک انسان، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتے ہیں کہ تم پہ فضیلت اختیار کر لیں، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، رسول بھجوانا، لانزل ملائکہ، تو کسی ملائکہ کو بھجوا دیتا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنا ہے اس بارے میں اپنے پہلے آباء و اجداد میں، ان ہوا الا رجل، یہ تو ایک انسان ہے، بہ جنت، اس پر جنات کا سایہ ہے، فتربصوا بہ حتی حین، بس انتظار کرو ایک وقت تک، قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے کہا اے میرے رب میری امداد کر دے، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے سامنے کرام۔ میں ایک بات اس میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَہ، یعنی ان کا اعتراض تو نقل کر دیا، دوسری جگہ ان کے یعنی یہ عقلی طور پہ بھی ان کی یہ بات صحیح نہیں تھی۔ ہمیشہ جو رسول بھجوایا گیا ہے صحابہ کرام، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے انسان کو چنتا ہے اور اس کو رسالت دے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، قوم میں سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ فرشتوں کا جو مطالبہ تھا اس کے بارے میں، یعنی یہ کہنا تھا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا دوسری جگہ یہ فرمایا کہ اگر زمین پہ فرشتے بستے تو ان میں فرشتوں کو رسول بنا کے بھجوا دیتا۔ پھر دوسری جو میں نے آیت پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں فرشتوں کو رسول بنا کے بھجواؤں گا تو وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، کیونکہ فرشتے تو کسی کو نظر نہیں آتے، ان کو میں انسان، اگر میں فرشتوں کو بھجواؤں بھی تو ظاہر ہے کہ اس کو انسان بنا کے بھجواؤں گا، اور وہ یہ کہے گا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں رسول ہوں، تو پھر ان پہ وہ شک و شبہ پڑ جائے گا کہ بھئی تم کیسے فرشتے ہو، تم تو انسان ہو ہماری طرح۔ تو بہرحال یہ جوابات آئے ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا آپ کو، تھوڑا سا وقت تھا۔ میں اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں سامعین کرام اور اس کا ترجمہ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. But the notables of his people, who disbelieved, said, "This is nothing but a human like you, who wants to gain superiority over you. Had God willed, he would have sent down angels. We never heard of this from our forefathers of old." إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين.
he is nothing but a man possessed. Just ignore him for a while. قال رب انصرني بما كذبون. He said, My Lord, help me, for they have rejected me. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔